آخرت پر ایمان، آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ ہماری فطرت کے اندر نیکی بدی کا شعور موجود ہے. ہم ایک انسانی عقلی وجود بھی رکھتے ہیں تو اس سے ہم کائنات پہ غور بھی کرتے ہیں. یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ بنائی گئی ہے. خالق کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے. موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے. یہ آخرت کا ایمان کیا انسانی عقل محض دین سے الگ رہ کے، دینی روایت سے الگ رہ کے اس کو اخذ کر سکتا ہے؟ کیا یہ فطرت کے اندر موجود ہے، یا آخرت پر ایمان اسی وقت ہم لا سکتے ہیں جس وقت پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں؟ یہ عقل کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جب چیزوں کا تجزیہ کرتی ہے تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ ہے، وہ یہ بتائے گی یہ ہونا چاہیے. پلازیبل ایکسپلینیشن. ظاہر ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل تو دیکھ نہیں سکتی. وہ تو جو کچھ دیکھ رہی ہے، جو تجربے میں آ رہا ہے، جو مشاہدہ کر رہی ہے، اس کا لازمی نتیجہ بیان کرے گی. یعنی جس وقت وہ اس کائنات کو دیکھتی ہے، یا کائنات تو خیر بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے. یعنی میں ایک باشعور مخلوق ہوں. میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک وجودی حقیقت سے دوچار ہوتا ہوں. یعنی وہ چیز کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی، وہ میرا مخلوق ہونا ہے. یعنی میں بنا ہوا ہوں، مجھے اس کائنات نے وجود بخش دیا ہے، مجھے کسی جن نے، کسی بھوت نے وجود بخش دیا ہے، کسی خدا نے وجود بخش دیا ہے، وہ بحث بات کی ہے. لیکن بہرحال مجھے وجود بخشا گیا ہے. یعنی وہ بات جس کو قرآن مجید نے اپنے لافانی اسلوب میں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھو اپنے اوپر، کیا تم بغیر کسی وجہ کے وجود پذیر ہو گئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا خود اپنے خالق کو، یعنی تمہارے یا آباء و اجداد نے تمہاری تخلیق کا بندوبست کر دیا ہے، تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو. تو اس وجہ سے انسان کا مخلوق ہونا ایک بالکل بدیہی حقیقت ہے. لیکن اس کا عقلی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقلی نتیجہ کیا یہ نکلتا ہے کہ ہاں اس کا ایک خالق ہے؟ نہیں، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے ہے. اچھا، یعنی عقل ہمیشہ یہ کام کرے گی، وہ آپ کو شواہد کا تجزیہ کر کے بتائے گی ایسا ہونا چاہیے. آپ اگر سائنسی مشاہدات کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی پہلے کیا ہوتا ہے، ہم ایک صورتحال یا ایک ظاہرے کو دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے. یہ مثلا جب آپ بہت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے ہماری تحقیق یہی کہتی ہے کہ کوئی 13.5-14 ارب سال ہو گئے، 14 ارب سال ہو گئے. جب یہ آپ کہتے ہیں تو کیا آپ نے 14 ارب سال کو گن لیا ہے؟ نہیں. کیا آپ اس زبان سے گزر گئے ہیں؟ نہیں. آپ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جس طریقے سے یہ کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے اس کی رفتار کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ماضی میں لے جا کر اندازہ کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسی رفتار کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہی ہے تو پھر اس کو پہلے مرحلے سے یہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت لگنا چاہیے، اتنا وقت لگنا چاہیے. اب یہ جو کچھ بھی آپ نے اندازہ لگایا ہے، چند اور چیزیں سامنے آ جائیں تو اندازہ پھر غلط ثابت ہو جائے. تو اس لیے ایک ہے واقعہ، ایک ہے حقیقت، اور ایک چیز ہے کہ فلاں معاملہ ایسا ہونا چاہیے. اسی طرح جب ہم اپنے وجود کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خیر و شر کا شعور ہے. ہم باقاعدہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے. یہ ہمارا اخلاقی وجود بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی استدلال کی ضرورت نہیں. یعنی جس طرح میرا مخلوق ہونا میری عقل کے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، بالکل اسی طرح میرا اخلاقی وجود بھی میرے لیے ایک وجودی چیز ہے. میں اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو میرے ہاں میرے شعور کے اندر پیوست ہے کہ میں ایک اخلاقی وجود ہوں. اس کے لیے جو افسانہ ترازی آپ چاہے کر لیں، میرا عقلی وجود، میرا اخلاقی وجود، میرا جمالیاتی احساس، یہ میرے لیے وجودی حقائق ہے. تو جب یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے اندر خیر و شر کا شعور ہے، تو اس سے عقل استنباط کرتی ہے کہ اگر خیر و شر کا شعور ہے تو دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ نہیں. یعنی ہم تو دنیا میں عدل نہیں دیکھتے، انصاف نہیں دیکھتے. تو اگر یہ ہے اور عقل کہتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک یوم الدین بھی ہونا چاہیے. یعنی اب ہونا چاہیے، بس عقل آپ کو یہاں لے جائے گی. اس کے بعد یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آ کے بتایا کہ تمہاری عقل جس ہستی کا تقاضا کر رہی ہے، جس خالق کا تقاضا کر رہی ہے، وہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، اس کے سنن یہ ہیں. اور تمہاری عقل یہ چاہ رہی ہے کہ تمہیں عدل میسر آئے، اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وہ فلاں وقت میں آئے گا، اس کے لیے یہ طریقہ ہے. تو یہ پیغمبروں نے آ کر اطلاع دی. اطلاع میں پیغمبروں کے سوا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہے تک پہنچ جائے کہ یہ ہے، ہونا چاہیے. عقلی استدلال ہمیشہ اسی کے لیے ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بلغام صاحب، یہ عقل ہے جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں وحی کی دہلیز تک لے جاتی ہے، اور پھر یقین جو ہے وہ وحی ہی سے حاصل ہوتا ہے. یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے جو خاتمے کی آیات ہیں اس پیرا میں وہ یہ ہیں
کہ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی آپ نے اس کی تفصیل میں حاشیے میں لکھا ہے، یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا رہا ہے۔ اور فلاح کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ فلاح سے مراد کامیابی ہے، جو آدمی کو اگرچہ حاصل تو بڑی صبر، آزما اور جاں گسل جدوجہد کے بعد ہوتی ہے، لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح نہال کر دیتی ہے کہ اس کی توقعات کے سارے پیمانے اسے ناپنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ بیان کیجئے گا، ہم عام طور پہ جب دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں دین کیا ہے، تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا دین جیسے دنیا اورینٹڈ ہے، آپ کی فقہ ہے، آپ کے مباحث ہیں، آپ کو دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، نظام لانا ہے، چیزیں لانی ہیں۔ قرآن مجید جہاں پہ شروع ہو رہا ہے، اس میں جو جو باتیں کی وہ سب فرد سے متعلق ہیں۔ بندہ ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے، بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے، بندہ ہے کہ جو کتابوں پر ایمان لاتا ہے، بندہ ہے جس کے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا تعارف دین کا جو قرآن کی سب سے ابتدائی سورہ میں ہوتا ہے وہ تو یہ کہ پورا کا پورا دین اور حقیقی کامیابی وہ تو آخرت اورینٹڈ ہے، لیکن ہمیں بالعموم اس سے الٹ تصویر نظر آتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اصل یہی بات ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی ہے۔ انسان مخاطب ہے، فرد مخاطب ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، لیکن میں فرد کی حیثیت سے تنہا نہیں ہوں، یعنی میرے ساتھ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ میں بیاہ کرتا ہوں، میں گھر بساتا ہوں، میری اولاد ہوتی ہے، میں کاروبار کرتا ہوں۔ اسی طرح سے میری ایک ضرورت ہے کہ میں ایک نظم اجتماعی پیدا کر لیتا ہوں۔ تو انسان کی حیثیت سے یہ مختلف چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ تو جیسے جیسے میرے لیے یہ چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں، اللہ کے احکام بھی ان سے متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی میں حکمران ہوں تو میرے لیے کچھ احکام ہوں گے، میں شوہر بن گیا ہوں تو میرے لیے کچھ ہدایات ہوں گی، میں نے بیوی کی حیثیت سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو کچھ اور ہدایات ہوں گی۔ اسی طرح کا معاملہ اولاد کا ہوگا۔ ایسے ہی میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اب ظاہر ہے وہ چیزیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے مجھ سے متعلق نہیں، وہ مجھ سے متعلق ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے فرد بحیثیت فرد مخاطب ہے، لیکن وہ اپنی تمام حیثیتوں میں مخاطب ہے۔ وہ جس جگہ بھی جائے گا، اس لیے اس کو آپ اگر چند لفظوں میں بیان کریں تو وہ یوں ہے کہ اس دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی یہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے دیا گیا ہے انسان کی حیثیت سے، لیکن میری تمام حیثیتوں میں یہ مجھ سے پاکیزگی چاہتا ہے، میری انفرادی حیثیت میں بھی، اور اگر کسی جگہ میں اجتماع سے متعلق ہوتا ہوں تو میری اجتماعی حیثیت سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں چند احکام ہیں، یعنی آپ گن سکتے ہیں ان کو، 4-5 احکام ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں۔ تو یہی بات ہے جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ بات کہی جائے جو آپ نے فرمائی ہے تو یہ درست ہوگی کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے، وہ فرد ہی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، فرد ہی کو تیار کرنا چاہتا ہے، اور اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ دین نہیں دیا گیا، یہ تو اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں ہمیں کیا زاد راہ لے کے جانا ہے، وہاں کامیابی کس چیز سے ہونی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے سب باتیں وہی بیان ہوئی، یعنی یہ بات کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اس کا اسیر ہو کر نہ رہ جاؤں، اس سے اوپر اٹھ کر اپنے رب کو پہچانوں، اس کی معرفت حاصل کروں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز میں اپنے پروردگار کی حضوری کی لذت حاصل کروں، میں اس سے آگے بڑھوں اور اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کروں تاکہ وہ زاد راہ بنے اور قیامت میں میرے قریب آئے، جیسے کہ سیدنا مسیح نے فرمایا تھا کہ یہی مال ہے جو تم بچا کے رکھتے ہو، جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو، یہ اللہ کے خزانے میں تمہارے لیے وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور یہ کہ میرا سچا ایمان آخرت پر ہو، میں اس کے لیے جیوں۔ تو انبیاء کی تمام دعوت یہی ہے، وہ اسی کو مقصود بنا کے بات کرتے ہیں۔ باقی اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا کو بہتر کیسے بنانا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ تو جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے عقل دی گئی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، نئے علم ایجاد کریں، نئے علوم کی مراجعت کریں، نئے علوم وجود میں آئیں گے تو ہمارے تمام معاملات کا احاطہ کریں گے، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جس امتحان میں ہمیں ڈالا کیا ہے کامیاب ہونا ہے، وہ کامیابی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے ہیں۔ یہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی، قرآن مجید، انبیاء علیہم السلام یہ بتاتے ہیں تاکہ آخرت میں ہم فلاح پائیں اور کامیاب ہوں۔ اسی لیے آخر میں فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں،
یعنی اللہ نے جو ہدایت ان کے لیے بھیجی، دیکھیے بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی نا جی کہ یہ قرآن کیا ہے، ہدی للمتقین ہے، تو فرمایا کہ یہ دیکھ لو انہوں نے جس طرح اس کو قبول کیا ہے، اس کے بعد اگر ہدایت کا نمونہ دیکھنا ہے تو ان کی زندگی میں دیکھو، سبحان اللہ. یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور آخرت کی فلاح بھی انہی کے لیے، اس لیے کامیابی انہی کو حاصل ہوگی. تو آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، انبیاء علیہ السلام اصلاً یہ بتانے کے لیے آئے ہیں. دنیا اصلاً ان کا موضوع نہیں ہے، یہ ضمناً زیر بحث آتی ہے.